بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو طرفاً و سبق ہے، اسم تصغیر کا سبق ہے۔ تو اسم تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے اسم تصغیر کی تعریف۔ جس اسم میں چوٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ اور عربی میں اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اسم یدل علی قلتہ علی قلت الاسم و حقارتہ و عظمتہ و تحببہ۔ تو اگر علی حبہ یا تحببہ تو چوٹائی کے لیے یا حقارت کے لیے یا عظمت کے لیے بھی تصغیر بنا سکتے ہیں، اور محبت کے اظہار کے لیے بھی آپ تصغیر بنا سکتے ہیں۔ تو چوٹائی کے لیے مثلا جبل سے رجل رجیل، چھوٹا آدمی۔ حقارت کے لیے عبد عبید رجل رجیل، یہ حقارت بھی ہے۔ قریش، یہ عظمت کے لیے ہے۔ اور بنیہ یا بنیہ، تو اس میں تحبب ہے، یعنی اظہار محبت ہے اس میں۔ تصغیر کا معنی جس اسم میں چوٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ یہ اسم تصغیر کی تعریف ہے۔ جس اسم میں چوٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ مثلا یہ رجل ہے تو رجیل چھوٹا آدمی، عبد بندہ، غلام، عبید حقارت کے لیے کہ چھوٹا سا غلام۔ تو یہ ہے اس کے تعریف، اور یہ اس کے کچھ قواعد ذکر ہیں، یہ دو اس کے کچھ فائدے ہیں۔ اور ایک شرط یہ ہے، اس کے 3 شرائط ہوتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ اسم میں ہوتے ہیں، فعل اور حرف میں نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ معربات میں ہوتے ہیں، مبنیات میں نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جس میں حقارت کے معنی پائے جائے، یعنی ممکن ہو کہ اس میں حقارت اور چوٹائی کا معنی ہو، تو ان میں ہو سکتے ہیں، باقی اس میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، انبیاء کرام کے ناموں میں، ملائکہ کے ناموں میں، اس طرح کے جس میں چوٹائی کا معنی یعنی آپ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر آپ تصغیر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس وجہ سے تصغیر کے لیے 3 شرطیں میں نے بیان کی، یہ قواعد ہے کہ تصغیر کو ہم کس طرح بنائیں گے۔ اگر 3 حرفی ہو، ایک 3 حرفی ہوتا ہے، 3 حرف، اس طرح رجل، یا 4 حرف ہو، جس طرح جعفر، 5 حرف ہو، جس طرح سفرجل، 5 حرف ہو، جس طرح قرطاس، 5 حرف ہو، جس طرح عصفور۔ تین حرف جو ہے اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس 3 حرف ہو تو اس کا وزن آئے گا فعیل کے وزن پر۔ رجل سے ہم بنائیں گے رجیل، جبل سے بنائیں گے جبل سے جبیل، رجل سے رجیل، جبل سے جبیل، عبد سے عبید، قلم سے قلیم، اور کتاب سے کتیب، اور باب سے بویب، اور اس طرح جتنے بھی بنا سکتے آپ بنا لیا کریں۔ لیکن یہ 3 حرفی ہے، 3 حرفی سے ہم بنائیں گے فعائل کے وزن قرش سے قریش۔ تو یہ سارے نام ہیں۔ اب یہ 4 حرفی ہوں، 4 حرفی، تو آئے گا فعائل کے وزن پر، فعائل کے وزن پر، فعائل کے وزن پر۔ جعفر سے فعائی، جعائی، جعیفر، فعائل جعیفر، جعفر سے جعیفر۔ اور درہم سے
رئی ہی درئی ہیمن، درہم سے درہم۔ اب یہ 5 حرفی جو ہے اس میں ایک قاعدہ ہے، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر چوتھا حرف یہ مدہ ہو یا لین ہو، مدہ ہو یا لین ہو، جس طرح یہاں پر الف ہے، یہاں پر واو ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے فعیلن، فعیلن۔ قرطاسن کو پڑھیں گے ہم قریطیسن، قریطیسن۔ اور عصفورن کو ہم پڑھیں گے فعیلن کے وزن، فعیلن کے وزن پر، تو ہم پڑھیں گے عصیفیرن کے وزن پر۔ اگر چوتھے حرف میں الف اور واو یا الف ہو، واو ہو، یا ہو، تو واو لین ہو یا مدہ ہو، جس طرح بھی ہو، تو اس کو ہم پڑھیں گے اس وزن پر، فعیلن کے وزن پر۔ لیکن اگر اس میں چوتھے حرف میں 1 2 3 اور 4 اور 5، تو 4 جو ہے یا جیم ہے، اور جیم نہ حروف لین سے ہے اور نہ حروف مدہ سے ہے۔ تو جب نہ حروف لین سے ہے اور نہ حروف لین سے ہے، تو حروف لین اور حروف مدہ سے نہ ہو، تو اس میں سے یہ آخری حرف جو ہے لام، اس کو حذف کر کے اس کے وزن پر ہم بنائیں گے۔ تو سفرجل ان کے ہم سفیرجن بنائیں گے۔ اگر چوتھا حرف لین نہ ہو یا حرف علت نہ ہو، تو اس کو ہم بنائیں گے اس طرح فعیلن کے وزن پر۔ اور اگر اس میں حرف لین ہو یا حرف مدہ ہو، تو اس کو ہم بنائیں گے فعیلن کے وزن پر، فعیلن کے وزن پر۔ تو یہ یاد رکھیے، یہاں پر یہ 3 حرفی، اگر 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے، اس میں تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے، جیسے رجل سے رجیل، رجی اور فعیلن کے وزن پر اگر 3 حرفی ہو، رجلن 3 حرف ہے، 1 2 3، تو اس کا وزن آئے گا فعیلن کے وزن پر، 1 2 3، تو اس کا وزن آئے گا عبید فعیلن کے وزن پر۔ اگر تصغیر، یہ اس میں تصغیر 4 حرفی ہو، جس طرح جعفر، جیم عین فا اور را، تو اس کا جب ہم تصغیر بنائیں گے تو فعیلن کے وزن پر آئے گا، جو آئی جو آئی فی لن، فعیلن کے وزن پر آئے گا۔ اگر 5 حرفی ہو تو اس کو دیکھیں گے کہ اس میں حرف مد و لین، جیسے بشرطی کہ اس کا چوتھا حرف مد و لین ہو۔ صحیح ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اگر مد و لین ہو تو فعیلن کے وزن پر آئے گا، جس طرح قرطاسن، 1 2 اور 3، 1 2 اور 3، چوتھے میں کیا ہے؟ الف ہے، اور یہ 5 ہے۔ قرطاسن مد ہے، تو اس کا وزن فعیلن کے وزن پر آئے گا، فعیلن
یہ آئے گا اگر مد اور لین ہو. اور میں نے آپ کو یہ مثال بھی دیا کہ عصفور یہاں پر واو مدہ ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کو بھی ہم کیا پڑھیں گے عصیفیر. لیکن اگر چھوٹی جگہ پر حرف لین اور مدہ نہ ہو تو اس کا پانچوں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیل کے وزن پر اس وزن پر آئے گا. جس طرح سفر جلون تو 1 2 3 اور 4 اور 5 1 2 3 4 اور 5 تو چھوٹی جگہ پر نہ مدہ ہے اور نہ لین ہے، تو اس وجہ سے اس کا وزن فعیل کے وزن پر آئے گا فعیل کے وزن پر یہ آئے گا. اس کا جو چھوٹا حرف ہے اس کو حذف کر دیں گے اور اس طرح بنائیں گے اس سے. اب یہاں پر 2 فائدے ذکر ہیں. 2 فائدے یہ ہے کہ مؤنث سماعی وہ ہے جو ہم سنتے ہیں عربوں سے کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں بدلیل ارض عریضۃ. تو اس میں ارض مؤنث سماعی ہے، اس میں تا جو ہے یہ مقدر ہے، شمس میں بھی تا مقدر ہے. تو جب ہم اس کی اس کی تصغیر بنائیں گے ارزن تو 3 حرفی ہے، عریضۃ فعیلۃ عریضۃ تو یہ تا جو ہے یہ لوٹ آئے گا، تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے. مؤنث سماعی کی تا کو تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے. مؤنث سماعی کی تا یہ گول تا جو ہے یہ اور یہ گول تا یہ مؤنثی سماعی کی گول تا ہے، اور جب اس سے ہم تصغیر بناتے ہیں تو یہ ظاہر ہو جاتی ہے. ارزن عریضۃ شمسن شمیسن نہیں کہیں گے بلکہ شمیستن کہیں گے، اس لیے کہ شمس جو ہے مؤنثی سماعی ہے اور ارزن مؤنث سماعی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو تصغیر میں واپس آ جاتا ہے. جس طرح ابن کی تصغیر کیا بنتی ہے بنیون تو ابن یہ اصل میں کیا ہے بنون ہے، اور جب اس کے ساتھ ہم اس کو تصغیر بنائیں گے بنیون فعیل بنون کی تصغیر یہ 3 حرفی ہے 1 2 اور 3 تو اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر بنائیں گے تو با بو نئی اور یون بنیون اور اس دونوں میں ادغام ہے اور بنیا بنیا. تو جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے، جیسے ابن سے بنیون اصل میں بنون تھا تو بنون بنیون بن گیا اس سے. تو یہ ہے آج کا اس میں تصغیر کا سبق. اور اس میں تصغیر کے پہلے کہ اس میں تصغیر میں چوٹائی حقارت یا عظمت کی روایت ہے، جس طرح قریشن میں یہ عظمت ہے، اور بنیون میں ابن اور بنی میں یہ تحبب ہے، یعنی اظہار محبت کے لیے ہے کہ اگر کوئی اپنے کہے کہ میرے بچے. ابھی میں نے تصغیر کی ضروری قواعد سے پہلے آپ کو 3 شرائط ذکر کیے کہ یہ تصغیر اسم میں ہوتی ہے، اور تصغیر جو ہے یہ مبنیات میں نہیں معربات میں ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ تصغیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں انبیاء کرام کے ناموں میں جس میں چوٹائی جو ہے وہ تصور نہ ہو اس میں تصغیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، ملائکہ کے ناموں میں اور رسولوں کے ناموں میں یہ آپ تصغیر نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ اگر 3 حرفی ہو تو اس کی تصغیر جو ہے فعیل کے وزن پر آئے گا، اگر 4 حرفی ہو تو فعیل کے وزن پر آئے گا، اگر 5 حرفی ہو تو چوتھے حرف کو دیکھیں گے. اگر چوتھے حرف میں الف واو یعنی مد واو ہو یا ہو مدہ ہو یا لین ہو جس طرح بھی ہو، اگر اس کو ہم دیکھیں گے اگر چوتھا حرف وہ ہے یعنی مدہ ہو یا لین ہو تو وزن آئے گا فعیل کے وزن پر، جس طرح قریطیس اور عصیفیر کے وزن پر. لیکن اگر یہ چوتھا حرف یہ
لین اور مد نہ ہو تو اس کے چوتھے حرف کو حذف کر کے جو چار حرفی ہے، چار حرفی کی جو وزن ہے اس پر اس کی تصغیر آئے گا، جس طرح سفرجن سے صفائی رجن۔ اور یہ دو فائدے ہیں کہ مؤنث سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کے آخری حرف حذف ہو گیا وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔